بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سعودی انفو، اور میں ہوں محمد کبیر۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ مختلف شعبوں میں سعودیوں کو لا رہی ہے اور غیر ملکیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ جتنے بھی سرکاری اداروں میں غیر ملکی لوگ ہیں صرف ان کو نکالا جائے گا اور وہاں پر سعودیوں کو لایا جائے گا، یا پھر ایسے پوسٹ ہیں جو بڑے بڑے عہدے ہیں، پڑھے لکھے اور زیادہ سیلری والے، زیادہ تنخواہ دار طبقہ ہے، تو ان کو نکالا جائے گا اور ان کی جگہ سعودیوں کو لایا جائے گا۔ اور حال ہی میں ایسا ہی ہوا ہے، آپ مستقبل میں بھی یہی دیکھیں گے کہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی کچھ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ سعودی گورنمنٹ اب ان پڑھے لکھے شعبوں سے اور زیادہ تنخواہ دار طبقے سے نکل کر اب اس طرف بھی جا رہی ہے جس میں عام لوگ کام کرتے ہیں، کم سیلری والے چھوٹے شعبے، ان کو بھی اب سعودائزیشن کے احکامات جاری ہونے جا رہے ہیں، جن کا سروے کیا گیا اور اس کی پوری رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سعودی عرب میں اعلیٰ حکام نے 60 دن کے اندر ایسے تمام پیشوں کی فہرست طلب کی ہے جہاں سعودی نہ ہونے کے برابر یا بہت کم تعداد میں ہیں۔ سعودی عرب کے اخبار الوطن کے مطابق 21 سے زائد شعبوں میں ہیئر ڈریسر، قصاب، صفائی کارکنان، پلمبر، الیکٹریشین، کھالوں کی صفائی، پینٹر، مکینک، گاڑیوں کی اصلاح و مرمت، کھیتی باڑی، اے سی کی اصلاح و مرمت، لوہار، ٹرکوں اور ہیوی مشینری کے ڈرائیور، معمار، سڑکوں کی اصلاح و مرمت، سامان کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ، لانڈری، گاڑی کی صفائی، گندے پانی کی صفائی اور درزیوں کا شعبہ شامل ہے۔ ذرائع نے بتایا ان تمام پیشوں میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ سعودیوں کو لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اعلیٰ حکام نے وزارت محنت و سماجی بہبود کو ان شعبوں میں سعودیوں کو لانے کی حکمت عملی تیار کرنے اور سعودائزیشن کی شرح مقرر کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کو یہ فہرست تیار کر کے پیشہ وارانہ اور تکنیکی تربیت کے اعلیٰ ادارے، وزارت تعلیم اور فروغ افرادی قوت فنڈ کے حوالے کرنا ہوگی۔ الوطن اخبار نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اقتصادی اور ترقیاتی کونسل اس کی پیروی کرے گی۔ اقتصادی سرگرمیوں کے نگران ادارے وزارت محنت و سماجی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس کے ساتھ مزید رابطے پیدا کر کے اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ ایسے پیشوں کی مکمل طور پر نشاندہی ہو جائے جن میں سعودی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسے پیشوں کو نازک پیشوں کا نام دیا گیا ہے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود یہ بھی واضح کرے گی کہ سعودی مارکیٹ ان شعبوں میں کس حد تک غیر ملکیوں پر انحصار کر رہی ہے، مارکیٹ کو ان پیشوں کی کس حد تک ضرورت ہے۔ وزارت محنت نے 2018 کے شروع میں سرکاری اداروں کے ساتھ ربط و ضوابط پیدا کر کے نازک پیشوں کی نشاندہی اور ان میں سعودائزیشن کی شرح مقرر کرنے کے لیے مختلف اقتصادی سرگرمیوں کا جائزہ لینا شروع کیا تھا۔ نجی کمپنیوں نے ایوان ہائے صنعت و کونسل کو نازک پیشوں کی فہرست تیار کر کے دی تھی تاکہ اسے وزارت محنت و سماجی بہبود کے حوالے کیا جا سکے۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ وزارت تعلیم، پیشہ وارانہ تربیتی ٹریننگ کا اعلیٰ ادارہ اور فروغ افرادی قوت فنڈ ان 21 پیشوں پر کام کرنے کے لیے سعودی شہریوں کو تیار کرے۔ اس حوالے سے تربیتی پروگرام ترتیب دیں۔ فروغ افرادی قوت فنڈ تربیتی اسکیموں کے لیے مطلوبہ فنڈ مہیا کرے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔